أيزادا اللهم صل على محمد وآل محمد وآله طيبين طاهرين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی محترم سامعین، سارا دن روزے سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ ایام ایسا یعنی شہادت مولا کائنات کے سلسلے کی مجلسیں بھی چل رہی ہیں اور اعمال بھی چل رہے ہیں. آج رات آپ اور ہم سب کو خدا نے زندگی دی ہے کہ ہم شب قدر کے اندر مولا کائنات کی کا غم بھی منا رہے ہیں اور خالق کائنات کی عبادت بھی کر رہے ہیں. تو بغیر کسی تاخیر کے چلو، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس کے بعد اعمال ہوں گے، اس کے بعد پھر سحری کا ٹائم ہوگا. ارشاد رب العزت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر انسان کو ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا قیامت کے دن اپنے امام کے پیچھے. بسم اللہ. ہر انسان کو، جو انسان ہے، مسلمان نہیں، ہر انسان، یوم ندعو کل اناس، ہر انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے پیچھے. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں راہبر کو. راہبر کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ راہبر انسان کی مدد کرتا ہے مشکل کے اندر، اور پھر صرف مشکل کے اندر مدد نہیں کرتا، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسی منزل تک پہنچاتا ہے جہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے، جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے راہبر. جہاں مقصد ہو، میرا مقصد کہاں پہنچنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے، میں کس کا سہارا دوں گا؟ جو وہاں تک مجھے پہنچائے. وہاں تک مجھے کون پہنچائے گا؟ جسے اس منزل کا پتہ ہوگا. بے شک جسے اس منزل کا پتہ نہیں ہوگا وہ مجھے نہیں پہنچائے گا نہیں، راستے میں لے کر ڈوبے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، ادھر ادھر ہو جائے گا اور مجھے بھی گمراہ کرے گا، کہیں پھنسائے گا، کہیں پریشان کرے گا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے انسان کو. یہ قرآن کا ہے، خدا کہتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہر انسان کو. اب تم کس کو اپنا امام بناتے ہو؟ یہ اختیار دیا انسان کو. دنیا کے اندر امام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں. یہ خدا نے سچا امام بنایا ہے، لیکن امام بننے کے لیے جھوٹے بھی سامنے آ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں، سچے کے مقابلے میں خدا جس کو امام چنتا ہے، بناتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. خدا جس کو راہبر بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا. وہ با علم بھی ہوتا ہے، با کمال بھی ہوتا ہے، شجاعت بھی ہوتی ہے اس کے اندر کردار بھی ہوتا ہے، اخلاق، ہر چیز سے اسے مزین بنا کر خدا بھیجتا ہے. اس کے اندر نہیں کوئی عیب ہوتا ہے، اخلاقی عیب بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی علم کی کمی بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر شجاعت کی کمی بھی نہیں ہوتی. اس کے اندر ہر صفت پائی جاتی ہے جو خالق کائنات کی طرف سے. آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر خالق کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں زمین پہ. تو کس نے اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا. ہمارے جیسے نہیں تھے گناہ کر کے اعتراض کرتے تھے کہ پالنے والے، یہ جس کو تم نائب بنا کر بھیج رہے ہو یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا. ان کو پتا نہیں تھا
تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جس کو میں بھیج رہا ہوں، جس کو بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تمہیں جو عقل دی گئی ہے، جو علم دیا گیا ہے، جس نے تم کو دیا ہے، تم تو اس حد تک پہچانو گے نا، لیکن جس نے تم کو علم دیا ہے میں جانتا ہوں، یہ میرا نائب، یہ میرا خلیفہ زمین پر جا کر کیا کرے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، خالق کائنات نے چن کر بھیجا تھا۔ جو امام ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے، وہ کوئی انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، اس کو انسان نہیں چنتا۔ یہ اور بات ہے، ہم نے کئی دنیا کے اندر امام بنا لیا، یہ خدا نے نہیں بنایا، کسی نے کس کو اپنا راہ پر بنا لیا، کسی نے بنا لیا۔ تو بھائی کسی نے بنا لیا ہے، کسی کو امام بنا لیا، پہلے اسی کی حیثیت تو دیکھیں۔ بھائی تمہارا کیا گئے، تم امام بنا رہے کسی کو، یا تم ان کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ بھائی تم تو خالق کی مخلوق ہو نا، خالق کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر تمہیں ہدایت کر کے بھیجا ہے، ہادی تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہارے لیے ہادی بھیج رہا ہوں، اب ان کی پیروی کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنا نہیں بنانا، شورا کر کے نہیں بنانا، اور ایک سقیفہ بنی ساعدہ میں بیچ کر نہیں بنانا۔ تم جس کو امام بناؤ گے تو بناؤ، تو میں نہیں روکتا تمہیں، جاؤ ان کے پیچھے، اب تمہیں منزل تک پہنچاتے نہیں پہنچاتے۔ وہ تو خود اس چیز کے گواہ کہہ رہے، لولا علی اللہ لک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ علی اس کی مدد نہیں کرتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے چلنے والی قوم کیا کرے گی؟ میرے امام کے صفات یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کون بھیجتا ہے، کون بناتا ہے۔ حقیقی امام جو ہوتا ہے اس کو خدا بناتا ہے، یعنی خالق کائنات بناتا ہے اور اس کا اعلان پیغمبر کرتا ہے۔ جب پیغمبر خدا بھیجتا ہے تو اسی کی گواہی کون دیتا ہے؟ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب۔ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کو مانے نہ مانے، اس کا گواہ میں ہوں کہ میں نے بنایا ہے۔ کافروں نے کہا کہ تو پیغمبر کیسے، تمہارا گواہ کون ہے؟ خالق کائنات فرمایا قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بین عندہ علم الکتاب، میرا گواہ تو خدا ہے، اور وہ ہے جس کے پاس کل علم کا کتاب ہے، کل کتاب کا علم ہے جس کے پاس ہے۔ یعنی کتاب کون سی؟ قرآن مجید، جس کے اندر خشک اور تر کا علم ہے، اولین کا علم بھی ہے، آخرین کا علم بھی ہے، اس دنیا کا علم بھی ہے، زمین کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی ہے، آسمان کے اندر کیا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا تھا، کون کب خلق ہوا تھا۔ خالق کائنات کے علم کا مجموعہ قرآن، جس کے اندر ہر چیز ہے، آنے والے زمانے کی خبریں ہیں، موجودہ زمانے کی خبریں ہیں، موجودہ زمانے کے حالات، زمین کے اندر کیا ہے، آسمان کے اندر کیا ہے، ستاروں کے اندر کیا ہے، سب موجود ہے، خشک اور تر ہر چیز کا علم ہے۔ تو وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب کتاب کا علم ہوگا تو سب کچھ جانتا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم دیکھیں خالق کائنات، خالق فرما رہا ہے میرا شاہد خدا ہے جس کے پاس کتاب کا علم۔ اب کوئی دنیا کے اندر جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے، جس نے کیا ہو اس کے پیچھے انسان لگ پڑے، کوئی بھی جھوٹی تاریخ، اگر کوئی بھی روایت اگر کوئی بھی لے کر آئے، سوا مولا کائنات نے کسی نے کہا نہیں کہا۔ اور نے کیا کہا تھا؟ کتاب کے اندر ہر خشک اور تر کا علم ہے، زمین کا، آسمان کا، ہر چیز کا۔ تو مولا نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ نعرہ حیدری، عظمت علی بن ابی طالب، بلند تر صلوات۔
جب میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں تو امام بننے کا حق اسے ہے یا کسی اور کو؟ بے شک بے شک حق جب اس کو خدا نے دیا ہے تو وہ قوم کیسی بے وقوف ہے اپنے ہاتھ سے مولا کائنات کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے اپنا امام بنائے میں تمہارا رہبر ہوں. وہ کس کو بنائے آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے. جس کو نہ اسلام کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ پیغمبر کی شناخت. علی تو وہ ہے. ہم کیا تعارف کرائیں مولا کائنات کا؟ خالق کائنات کا پیغمبر خود فرماتا ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. خالق کائنات نے ہم کو ایک ہی نور سے پیدا کیا ہے. اب یہ نور کب پیدا ہوا تھا؟ تو اسے اس آسمان کا پتہ ہو، اس زمین کا پتہ ہو، اس مخلوق کا پتہ ہو. تو یہ تو مخلوق اس وقت پیدا ہوئی جب کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی کو علم کیسے ہو؟ صلوات محمد بنتے ہوئے دیکھے، ساری چیز اس کے سامنے ہو تو معلوم ہو. جیسے ہمارے سامنے انگلیاں ہیں نا، ہمارے سامنے ہم پتہ ہے کہ کتنی انگلیاں ہیں، کتنی لکیریں ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے نا ہمیں نہیں پتا. تو یہ کائنات بنی ہے مولا کائنات کے سامنے. بے شک تو اس کے اندر اگر کوئی انسان بنا، انسان کی حقیقت کا پتہ مولا کائنات کو. زمین بنی تو زمین کی خلقت کا کی حقیقت کا پتہ مولا کائنات کو. سورج بنا، آسمان بنا، جو بھی چیز بنی اس کی حقیقت کا پتہ ایسے ہوگا. مثلا اگر کسی کے سامنے اگر کوئی چیز بنائے تو اگر بنا نہیں سکتا ہوگا لیکن وہ اسے پوچھے کہ یہ چیز کیسے بنی، وہ کہے گا اس طریقے سے بنی، اس طریقے سے بنی. آپ کو کیسے پتا کہ آگے میں دیکھ رہا تھا، پہلے یہ چیز بنائی، یہ بنائی، یہ بنے، اس طریقے جوڑ کر ایک گاڑی بنا لی یا کوئی چیز بنا لی، اس لیے کہ میرے سامنے بنی ہے. تو کائنات کے اندر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، مگر مولا کائنات ہے. اس کے دعوے کو کسی نے نہیں جھٹلایا. بے شک نعرہ علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ علی، مجھے بتائیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علی کون ہے، کس کا بیٹا ہے. یہ منیر بھائی نے پڑھا نہیں اس وقت. حضرت ابو طالب یعنی لوگوں نے، یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں گمراہوں نے ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے اس علی کو، وہ جو ہمارا رہبر ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارا امام ہے، اس کے باپ والد کو کیا پیش کر کے کیا؟ ابو طالب کافر ہے. ابو طالب کافر ہے. کیا قصور ہے ابو طالب کا کافر ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، صرف اس لیے کافر ہے. ہمیں پتا نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھائی ملا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو بتایا کہ تم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان تم ہوئے ہو؟ اپنے بارے میں دیکھا تم علی کے بارے میں کہا رہا ہے، اس نے علی کے بابا کے بارے میں کہا رہا ہے، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھائی انسان کی ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے اس کا کردار، اس کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ تم کیا ہے. اگر کوئی ڈانسر ہوگا نا، کوئی بات کرتے ہوگا، اس کا جسم تڑپے گا، وہ اپنی حرکت دکھائے گا جو جس کے اندر ہوگی. تو ابو طالب کے اندر تم نے کون سا کفر دیکھا؟ کبھی تم نے بت پرستی کرتے ہوئے ابو طالب کو دیکھا؟ اس زمانے کے اندر ہر ایک بت ہوتے تھے. ہمارے گھروں میں مسلمان ہوتے ہیں نا، کم سے کم اگر مسجد نہیں تو مصلی تو ہے نا. مصلی جس کے گھر سے نظر آئے تو آپ کس کو کیا سمجھیں گے یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے. یہ اس کے اندر یہ چیزیں نکلیں. ابو طالب کے گھر سے کیا نکلا؟ ارے ابو طالب نے تو آپ کو علی جیسا انسان دیا. تو علی کی پرورش کس نے کی؟ بیٹا کس کا تھا؟
یہ کیا ابو طالب نے صرف مولا کائنات تو نہیں دیا، یہ پیغمبر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تم جس کے لیے کہتے ہیں اس کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کی پرورش کس نے کی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ایسے تمہارے پیغمبر کو جو تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں لے کر جائے گا، ارے اس کو کافروں سے کس نے بچایا؟ واہ واہ. اب اس کی وجہ سے جو مشکلات میں مبتلا ہوئے حضرت ابو طالب، شیب ابی 1.25 لاکھ کے مجمع کے اندر، 1.25 لاکھ کے اجتماع کے اندر پیغمبر نے علی کو اپنے بازو سے پکڑ کر بتا دیا، من کنت مولا فہذا علی المولا. علی عظمت علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب کون سی گنجائش ہے کہ ہم کس کو کہاں رکھیں، کس کو کہاں رکھیں؟ تو کیا خوشی سے مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بھی بنایا گیا تھا؟ کون رکھتا تھا حق اس کا؟ لیکن لوگوں نے بنا دیا. اب ان کے جو پیچھے لگ گیا، خدا نے پہلا نمبر رکھا، پیغمبر نے پہلا نمبر رکھا، مسلمانوں نے بنا دیا. مسلمان ایسے تو کہہ سکتے ہیں ہم نے خلیفۃ المسلمین تو بنایا لیکن امام نہیں بنایا. ہم نے امام کا حکم ہے کیا؟ ہر ایک کو امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، امام کے پیچھے جاؤ. ہم کسی خلیفے کے پیچھے تو نہیں جاتے یا کسی اور کے پیچھے جائیں گے. تو دوستو آج شہادت مولا کائنات کی، علی کے کردار کو دیکھیں، علی کے علم کو دیکھیں، علی کی شجاعت کو دیکھیں. اب علم کیا ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتا ہے؟ جو کون پیغمبر؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے بارے میں آپ اور ہم کا کائنات کا خالق فرماتا ہے میرا پیغمبر کوئی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہیں آتی، میرا حکم نہیں آتا. وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے تو دروازے سے آ جاؤ. مگر یہاں تو لوگ، میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے کیوں بتایا، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ لوگ علی سے دشمنی کریں گے، علی سے، مولا سے نفرت کریں گے، اس لیے ان کو یہیں آنے دو. اگر کچھ سیکھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں تو علی کے دروازے پر آؤ. علی سے پوچھو گے تو تمہیں علی بتائے گا. میرا تعارف کون کرائے گا؟ مولا کائنات علی کرائے گا. خدا کا تعارف تمہیں کون کرائے گا؟ علی کرائے گا. تبھی تو مولا کائنات کے رسول نے فرمایا کہ علی کو، مجھ کو کسی نے نہیں، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور میرے. خدا کی معرفت رکھنے والا سوائے نبی کے اور سوائے علی کے کوئی نہیں. پھر آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، میری معرفت کس کو نہیں سوائے خدا کو اور علی کے. پھر علی کی معرفت کسی کو نہیں ہے سوائے میرے اور خدا کے. اب مجھے پتا ہے کہ پھر علی کو کون پہچان سکتا ہے، یہ کیا ہستی ہے؟ تو مولا کائنات کے ساتھ دشمنی کیوں؟ مولا کائنات نے زندگی کے اندر اسلام کے لیے، اسلام کے خاطر، پیغمبر کے خاطر اپنے دنیا کے اندر اتنے دشمن بنا دیے. کافر بھی دشمن ہو گئے، مشرک بھی دشمن ہو گئے. کافر کیوں؟ جو خدا کے انکاری تھے. مشرک کیوں؟ جو شرک شریک کو کرتے تھے خدا کے ساتھ. اور منافق کیوں؟ وہ ظاہر تو کہتے تھے لیکن اندرونی وہ کچھ نہیں تھے. اور اتنے کافر جن کے ہر جنگ کے اندر دیکھیں مولا کائنات نے کتنے شہید کیا. مجھے بتائیں گا اگر میں کسی کے بیٹے کو قتل کروں گا تو میرا دوست بنے گا؟ یہ دشمن کس کے لیے بنا ہے؟ کوئی اپنی ذاتی خواہش تھی؟ مولا کائنات وہ ہے اپنی خواہش کے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کرتے. اپنی خواہش کچھ اس پر کسی کو اپنی خواہش تو رکھتے نہیں. آپ نے دیکھا دشمن کو گرایا، لٹانے کے بعد دشمن نے کیا لعاب دین مولا کائنات کے منہ پر پھینکا. غصہ آیا مولا کو، غصہ آیا کہ میرے چہرے پر لعاب دین پھینکا ہے، ابھی میں اسے قتل کروں گا تو یہ خدا کے راستے کے لیے نہیں ہوگا، یہ میرا غصہ. یعنی وہ ایک منظر تھا جہاں مولا کائنات نے دکھا دیا کہ میں جو قتل کرتا ہوں
मैं जिसको कत्ल करता हूँ वो रज़ाए इलाही होती है, वो पैगंबर की रज़ा होती है, पैगंबर की रज़ा खुदा की रज़ा होती है, वो पैगंबर की रज़ा होती है। मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपना उठना बैठना हर चीज किसके लिए करता हूँ? खुदा के लिए करता हूँ। तो गुस्सा आया तो छोड़ दिया, एक काम पे मौला कायनात ने अपना नहीं किया, मर्जी खुदा की। तो इतने दुश्मन बनाए मौला कायनात ने किसके लिए? पैगंबर की हिफाजत करके, खुदा की वादानियत को बचाकर दुनिया दुश्मन हो गई। दुनिया ने चाहा था कि मौला कायनात हमारी मर्जी से चलेगी, मौला कायनात हमारी मर्जी से चलेगी। मौला कायनात अपनी उनकी किसी की मर्जी से नहीं चलते। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये दुश्मनी मूल उठाई मौला कायनात ने, जो शहीद हुआ मस्जिद कूफा के अंदर। ये किसकी मदद के लिए? खुदा की मदद की वजह से और पैगंबर की हिमायत की वजह से। अली ये पूरी जिंदगी देखा मसाकिन की मदद की। आज फिर मौला कायनात पैगंबर के बाद बैठ गए, खामोश बैठ गए। लोग कहते हैं कि अभी बहसें चल रही हैं, आप सुनते हो कि जना फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के घर पर दरवाज़ा गिराया गया था, दरवाज़ा गिराया गया था, उसके ऊपर आग लगाई गई। अभी सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है जब अली जैसा पहलवान, अली जैसा बहादुर हो, उस पे घर पर कोई हमला हो, गैरतमंद कोई बर्दाश्त कर सकता है? सवाल तो अपनी जगह पर बनता है। ये किसकी इताअत थी कि अली के दरवाजे पर कोई आ जाए? मौला कायनात तो वो है कि शब्बे हिजरत कितने काफिर थे जो घेर कर खड़े हुए थे मौला कायनात को, मगर मौला कायनात ने किसी की परवाह नहीं की, उमर और अंतर की परवाह नहीं की। खैबर फतेह किया, खंदक फतेह किया, सब कुछ हर जगह पर कामयाब हुए। तो यहाँ क्यों ये मौला कायनात ने बर्दाश्त किया? इस्लाम के लिए, इसलिए कि पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर अपनी जिंदगी में वसीयत कर गए थे मौला कायनात को, या अली मेरे बाद ये मुसीबतें आपके पर आएंगी, ये मुसीबतें, पूरे वाक़यात बताए कि तुम्हें खामोश बैठना है। ये खामोशी मौला कायनात के लिए बहुत बड़ी थी। जैसे हजरत अब्बास, आपने देखा करबला के अंदर कैसे घुट घुट कर इस दुनिया से चले गए। तो मौला कायनात इस तरीके से पैगंबर के बाद घुट घुट करके अपनी जिंदगी गुजारी। किसकी वसीयत पर? पैगंबर की वसीयत पर। यानी किसी को जुर्रत थी मौला कायनात के अंदर। अब किसी ने उसे अच्छा जवाब दिया कि भाई मौला कायनात अगर नहीं उठे थे, खामोश थे, ये क्या हुआ था? फिर हम कहते हैं कि खलीफा सोयम है ना, उसकी बीवी की भी तो उंगली काटी गई थी ना, उसके घर पर हमला हुआ था, वो क्यों नहीं बैठा, क्यों खामोश था? वहाँ खुदा की रजा तो नहीं थी ना, यहाँ खुदा की रजा थी, पैगंबर का की वसीयत थी, इसलिए मौला कायनात खामोश बैठे। तो आपकी खिदमत में अर्ज करना था कि रहबर हमारा अली है। दावत-उल अशरिया के अंदर पैगंबर बता गया, और आखिरी हज के अयाम में खुमैद गदीर के मैदान में बता गया, हम पहले से लेकर और आखिरी तक क़यामत तक हमारा रहबर कौन है? अली है। और फिर मौला कायनात ने, रसूल खुदा ने पूरे अपने 12 जानशीन बता दिए, और आखिरी इमाम हमारा इमाम महदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमें किसी तरफ नजर करने की जरूरत नहीं कि फुला कैसा है, फुला कैसा, भले कितनी मंजिल पर पहुंचना, हम किसी के पीछे लगने वाले नहीं हैं, हम मौला कायनात। फिर मौला कायनात ने दुश्मनी किस लिए फिराई? जो शहीद किया गया मस्जिद कूफा के अंदर, सिर्फ पैगंबर की हिमायत और इस्लाम की हिमायत। और ये दुश्मनी कितने दुश्मन बनाए आप जानते हो कि आखिरी वक्त जब इमाम हुसैन मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को दफन किया था ना, अब मैं बताऊं कि क्यों
یہ کبھی آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر انسان ہمیشہ اپنا کوئی رشتہ دار چلا جاتا دنیا سے، اسی کی قبر بناتا ہے، اسی کا نشان بناتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے. میں اس قبر پر آؤں گا، ایسے فاتح پڑھوں گا سب، مگر دو کیوں جنازے ہیں ایسے؟ دو ایسے جنازے گزرے گئے ہیں جس کا دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے گئے ہیں. وہ تو ہمارے کوئی جاہل جیسا کسی کا جنازہ تو نہیں تھا، کسی جاہل کا رشتہ دار تو نہیں تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بابا تھا علی، ادھر ماں زہرا تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی. جناب زہرا کی قبر کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی کہتے ہیں کہ جنت البقیہ کے اندر ہے، کوئی کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ ہے کہیں. اور مولا کائنات کا یہ قبر پتہ ہے کتنے 40-50 سال کے بعد ظاہر ہوئی تھی. یہ کیا تھا؟ یعنی مولا امام حسن جانتے تھے کہ میرے بابا نے اتنی اسلام کے لیے دشمنی کمائی ہے، پیغمبر کے لیے اتنے اپنے دشمن بنائے ہیں کہ کل اس کا جنازہ نکال کر دشمن اس کی بے حرمتی کر سکتا ہے. یہی کنڈیشن تھی جناب زہرا کے لیے. کوئی مسلم جناب زہرا فرما گئی تھی نا میرے جنازے پر کوئی نہ آئے. علی کو وصیت کر کے گئی تھی. اس وصیت تھی کہ اس جنازے کا اگر پتہ ہو کہ یہاں دفن ہے، یہاں اس پر نہ آئے، اس لیے کہ جناب زہرا رنجیدہ ہوگی. تو دوستو بس ختم کر، بہت سا ٹائم ہو گیا، ہمیں اعمال کرنے ہیں. علی وہ ہے جس کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. علی جیسا راہ پر، لیکن خدا کی قسم دے کہ ہمارا علی راہ پر ہے. مولا علی کے ماننے والے ہیں. اس قبیلے کے ساتھ انسان ہوتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے. میرے قبیلے پر کوئی داغ نہ آئے، میرے قبیلے کی کوئی کمی پیشی بیان نہیں کی جائے. مولا کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنا کردار بنا، ہمیں دے کر ہمیں علی والا کریں. یہ علی والے نوجوانوں خصوصاً اس زمانے کے اندر بہت سارا ایک زمانہ ہے، پرآشوب زمانہ ہے. لوگ ہمیں ایسے نہ کہیں کہ دیکھو یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ تو ان کی اخلاق تو کردار دیکھو، یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے کون ناراض ہوتا ہے؟ وہ ہمارا رہبر ناراض ہوتا ہے جس پہ آسرے پر ہمیں اس دنیا سے جا کر قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں جانا ہے. نہیں، اسے پریشان نہ کریں، اپنے امام زمانہ کو پریشان نہ کریں. کوشش کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوشش کریں اپنے کردار کو علی کے جو لوگ پہچانے وہ کون ہے، علی والا کون ہے، یہ علی والا ہے کردار. تو یہ مولا کائنات نے قربانی دی اسلام کی، آزاد نے امام علی علیہ السلام. بس ایک وہ زمانہ آیا، علی نے پوری زندگی اپنے غریبوں کو کھلایا، مساکین کو کھلایا، اور مزدوری کر کے کنویں کھود کر مٹی اٹھا کر مزدوری کر کے حلال کی روزی کھائی. آپ جانتے ہو کیا کیا مسائل مولا علی علیہ السلام پر گزرے. اور ایک وہ زمانہ آیا ہے کہ دشمن مولا کائنات کو زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. مولا نے اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی. جنگ جمل لڑی، کون تھا؟ کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کون تھا؟ مسلمان. تو مولا کائنات کس کا داماد رسول تھا؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا بابا تھا، زہرا کا شوہر تھا، اور پیغمبر کا وصی تھا. کیا قصور تھا علی کا؟ جنگ جمل کیوں لڑی گئی؟ اور پھر جنگ صفین کیوں لڑی گئی؟ کیا کمی تھی؟ مولا کائنات نے کسی پر کوئی حملہ کیا تھا؟ جنگ صفین لڑی گئی، وہاں مسلمانوں نے دھوکہ کھایا. اب معرفت نہیں رکھی مولا کائنات کی. جب قرآن نیزے پر بلند کیے گئے، عمر بن عاص کے کہنے پر، ایک جھوٹے انسان کے کہا کہ بس ہمارے درمیان قرآن ہے، وہاں لوگوں نے سامت قرآن کو دیکھ کر ناطق قرآن کو بھول گئے. وہاں مولا کائنات کے دشمن بنے اپنے. کچھ نے کہا کہ جنگ لڑی جائے، کچھ نے کہا کہ نہیں لڑی جائے.
अब वहाँ दुश्मन पैदा हो गए। और फिर जंग नहरवान कौन से दुश्मन थे? वही दुश्मन थे। जंग सफीन में कौन दुश्मन थे? जो नहीं चाहते थे कि हुकूमत अली के हाथ में। मौला तो हुकूमत चाहता नहीं था, मगर उनके लिए मुश्किल था कि जब तक हमें कोई हक कहने वाला होगा तो हमारे लिए मुश्किल है। अभी अच्छा है कि किसी को तबाह करना। आज ये ऐसे होता है ना, कोई आप किसी को अच्छी बात कहे ना, अब ये कौन कहा था, मैं मतलब अगर किसी शराबी को आप कह देंगे ना, किसी जानी को कह देंगे आप ये क्यों कर रहे हो, अब वो क्या कहेगा? या तो आपके ऊपर कोई ऐसा दाग लगाएगा, बदनाम करेगा आपको, या आपके ऊपर तोहमत करेगा, आपको खत्म करेगा। ये कौन होता है मुझे कहने वाला? तो ये हालत थी मौला कायनात की वजह से अपन ने दुश्मन बन कर गए। तो मौला कायनात की ये थी जुर्म था जिसकी वजह से मस्जिद कूफा के अंदर मौला को शहीद किया। अली अलैहिस्सलाम बस एक मरतबा वो दिन आया, ये रमज़ान का, जब 9 तारीख थी, मौला अपने बेटियों के बाद, ये होता है ना ईद के दिन आ रहे हैं, ये होगा कि मौला कायनात ने अपनी बेटियों ने दावत की, बाबा हमारे पास आ जाइए, रमज़ान का महीना है, हम भी तैयारी करते हैं। उस ज़माने के अंदर में हर एक कर रहा होगा तैयारी, अभी क्योंकि ईद के दिन करीब आ रहे हैं, तो उस घर के अंदर भी ये चीज़ें होंगी, हो रही होंगी। मगर क्या हुआ कि जब 19 रमज़ान की आई, मौला कायनात को इस चीज़ को जानते थे, लेकिन दुश्मन आ गया मौला को शहीद करने के लिए। दुश्मन छुपा हुआ था कूफे के अंदर, फिर वो जानता था कि मैं अली को कैसे शहीद करूँ, मगर आसान तरीका ये है, पता था दुश्मन को जब मौला के पाँव में तीर लगा था तो कैसे निकाला था, नमाज में थे। अगर जब मौला नमाज के अंदर आते हैं फिर हर चीज़ को भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, हर चीज़ को भूल जाते हैं। दुश्मन ने वही ताक लगाई कि मस्जिद में आए अली, मस्जिद में शहीद किया जाए। तो मौला कायनात आए उस रात, उसके बाद नमाज़ें पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद फिर नमाज का जब टाइम हुआ सुबह की नमाज का, मौला ने आज़ान दी। मुझे पता है वो कितनी खूबसूरत आज़ान होगी उस रात की। फिर आज़ान देने वाला मुअज्जिन कौन हो? मौला अली अलैहिस्सलाम। लेकिन शायद उसने, जिसने उस रात को आज़ान अगर कान देकर सुनी होगी ना, अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी उसे आज़ान नहीं भूली होगी। मौला कायनात ने आज़ान दी, उसके बाद आया मेहराब के अंदर। अब जब नमाज शुरू हुई, दुश्मन ने ताक लगाकर एक मरतबा मौला के सर पर ज़रबत लगाई। पता है कि मौला को वो कैसे तलवार लगी? वो ऐसी तलवार थी जो मौला कायनात के सर पर लगी और सर को फाड़ती हुई, तोड़ती हुई, काटती हुई कहाँ तक पहुंची। और फिर ये सिर्फ तलवार नहीं थी, इस तलवार को बुझाया गया था जहर के अंदर, ताकि अगर ऐसे बच जाए तो जहर की वजह से ना बच सके। अज़ादार इमाम हुसैन सलाम, जब ये तलवार लगी ना मस्जिद कूफा के मेहराब के अंदर, कायनात के अंदर एक आवाज गूंजी, कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। किसने निदा दी? जिब्राइल ने निदा दी। ये निदा जब आई, आवाज पहुंची किसके घर में? ज़हरा के घर। ये आवाज पहुंची ज़ैनब के कानों पर। ये आवाज जब पहुंची इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों पर, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा कि भाई हुसैन देखो ये आवाज किसकी है। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे मस्जिद के अंदर, और जब मस्जिद के अंदर पहुंचे तो कैसे देखा कि बाबा की क्या हालत, खून के अंदर अली गलतान है और मेहराब की मिट्टी उठाकर अपने सर के अंदर डाल रहे हैं। अज़ादार इमाम हुसैन सलाम, अली तो आपका और हमका वो इमाम है। जब आए इमाम हसन और इमाम हुसैन सलाम, एक सजदा किया था, 2 रकात नमाज को 1 रकात पढ़ी थी। उसके बाद इशारा किया कि बेटे हसन को, बेटा हसन पहले मुकम्मल करो नमाज को।
جب آپ اور ہمارے مولا کو اتنا نماز کا خیال تھا، اتنا نماز کا خیال تھا کہ خود کو ضربت لگی، شہید ہو رہے ہیں، مگر پہلے حکم دے رہے ہیں کہ نماز کو تمام کرو. عزادار مولا علی علیہ السلام. اس کے بعد جب مولا علی علیہ السلام مولا حسن نے جب نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگ اصحاب آ گئے، مولا علیہ السلام کو دیکھا، بہت زخمی، خون بہت سارا بہ رہا ہے. اس کے بعد کوئی چٹائی لے کر آئے اور مولا کائنات کو اس پر لٹایا اور لٹا کر گھر میں لے کر، ظاہر کہ زخمی باپ کو گھر میں لے کر جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بیٹیاں کتنی پریشان ہوں گی، زینب کتنی مضطرب ہوگی، ام کلثوم کتنی پریشان ہوگی، ام البنین کتنی پریشان ہوگی. عزاداران علی علیہ السلام ایک مرتبہ جب مولا کائنات کو لے کر بیٹے جا رہے ہیں گھر کے اندر، ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی، بیٹو میرے یہ ٹھہرو اور میرے اصحاب کو کہو کہ تم واپس چلے جاؤ. میں کہوں گا کہ مولا کیوں؟ سوال میں تو بتا دیں کہ میں کتنا غیرت مند ہوں. جب میں زخمی ہوں، مجھے لے کر میرے بیٹے گھر میں جائیں گے، میری بیٹیاں روئیں گی، آواز ان کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا. میں اپنے بیٹیوں کی رونے کی آواز کہوں کہ کانوں پر نہیں سنتا. مولا یہ تو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، تو وہ منظر کیسے ہوگا جب ایک طرف اکبر کا قاتل ہوگا، ایک مرتبہ ایک طرف حسین کا قاتل ہوگا اور ایک مرتبہ علی اصغر کا قاتل ہوگا، علی اکبر کا، ان محمد کے قاتل ہوں گے، آپ کی بیٹی زینب ہوگی جس کا سر ننگا ہوگا. ہزار امام حسن علیہ السلام 19 کو ضربت لگی. اس کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام ایک جراح کو منگوایا اور بابا کو دکھایا. ایک مرتبہ اس جراح نے اس زخم کو دیکھا، زخم کو دیکھ کر اپنا امامت سر سے اتار کر زمین پر رکھا اور چلنے لگا. مولا حسن نے روک کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی چارہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی بچنے کے آثار نظر آتے ہیں. عزادار امام حسن علیہ السلام، عزادار مولا علی علیہ السلام. بس اس کے بعد کہا کہ بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے. تو جب 21 کی شب آئی، مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے. مولا کائنات کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد مولا نے وصیت کی تھی، بیٹا مجھے غسل دینا، اور پھر میں جب غسل ہو جائے نا رات کے ٹائم پر میرا جنازہ اٹھانا. جب میرا جنازہ اٹھے نا تم پیچھے کی تپائیں کی طرف سے میرے جنازے کو اٹھانا اور آگے سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے. آگے کون آئیں گے؟ آگے فرشتے آئیں گے، میرا جنازہ اٹھائیں گے. آگے پیغمبر آئیں گے، حضرت نوح آئے گا، حضرت ابراہیم آئے گا، حضرت پیغمبر آئے گا، میرے جنازے کو کندھا دے گا. اور جب میرا جنازہ گھر سے نکلے تو جب گھر سے کوفے سے نکلے باہر، جب کوفے سے نکلے اونٹنی کھڑی ہوگی، اس اونٹنی پر میرے جنازے کو رکھنا اور پھر وہ اونٹنی چلتی رہے. جہاں رکے گی آپ دائیں طرف دیکھ، وہاں جہاں رکے دائیں طرف دیکھنا، آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا. میں پھر آگے جاؤں گا. مولا جب غسل دیا گیا ہوگا اور جب جنازہ تیار ہوا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں کیسے تڑپتی ہے باپ کا جنازہ دیکھ کر، تو زینب کیسے تڑپی ہوگی، ام کلثوم کیسے تڑپی ہوگی، اور ام البنین کیسے تڑپی ہوگی. عزادار امام حسین علیہ السلام جب باپ کا جنازہ نکلا تو تاریخ یہ بتاتی ہے، جب باپ کا جنازہ نکلا ایک مرتبہ جناب زینب چھوٹی تھی، جنازے کے ساتھ جا رہی تھی. ایک مرتبہ جب جنازے کے ساتھ، اور یہ جنازہ مولا علی علیہ السلام کا جب تیار ہوا، اس کے بعد جنازے کو لے کر بیٹے چلے پیچھے سے وصیت کے مطابق، پھر اونٹ پر رکھا اور اونٹ پر رکھنے کے بعد یہ جنازہ جب چلا، وہ اونٹ چلتا رہا ایک جگہ پر. دائیں طرف انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اور جب پتھر کو مولا امام حسن علیہ السلام نے کہا اس پتھر کو ہٹایا جائے،
ज़मीन खोदी गई, वहाँ एक कब्र, उस पे लिखा हाला कब्र अमीरुल मोमिनीन। उस कब्र के अंदर दफन कर मौला कायनात को कब्र उसका निशान मिटाकर, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम वापस आए। अली तो वो है जिसको दफन करके अपने बेटे आ रहे थे, खुदा की कसम ये वो अली था। हमें किसी को उनको पता नहीं था दुनिया के अंदर वो कौन अली है। वो अली कभी किसी को देता था तो ऐसे नहीं पूछता था कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब वापस आ रहे थे एक तरफ से आवाज आ रही थी, जब आवाज आ रही थी मौला इमाम हसन ने उस तरफ एक कान धरा, देखा एक नाबीना है जिसकी टांगे नहीं है, जिसके पाँव नहीं पड़ा हुआ है, और फिर रो रहा है कि मैं भूखा हूँ। उसे गए कहा कि तुम यहाँ पड़े हो, मुझे पता है कि तुम रो है, क्या परेशानी तुम्हारी, कैसे तुम जिंदगी गुजार रहे हो। कहा कि जिंदगी मेरी गुजर रही थी, मुझे खाना मिल रहा था, मुझे पानी मिल रहा था, कौन देता था कुछ पता नहीं है। 3 दिन हो गए ना वो बंदा आया, ना मेरे लिए खाना आया, ना मेरे लिए पानी आया, ना कोई मुझसे बातें करने वाला आया। पता नहीं कि कौन था मुझे देता था। अज़ादान अली अलैहिस्सलाम एक मरतबा मौला हसन फरमाते हैं जो तुम्हें खाना खिलाता था वो मेरा बाबा अली था, वो दुनिया से चला गया। पहले तो पूछा था क्या तुम उसका तारफ तुम्हें नहीं पता कि कौन था। कहता तो आता था, रोटी के टुकड़े टुकड़े नरम करके मेरे मुंह के अंदर डालता था। मैं सवाल करता था तुम कौन हो जो इतना खाते हो मेरी यतीम पर तुम मुझे खिलाते हो, अपना तारफ तो करो। अना मिस्कीन जालिसून अलल मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूँ मिस्कीन के बाद अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सय्यअलम अल्लज़ीना ज़लमू या मुनकरिन।